بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سدا سکھی رہنا چاہتے ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھو۔ جس نے اولاد اور مال الہی کی قدر کی، اس نے فلاح پائی۔ عورت اثار کا پتلا ہے، نہ کہ بے وفائی کا مجسمہ۔ اپنے نفس کے محافظ بنو، تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ بیماری میں شکر گزاری کرنا صحت کا صدقہ ہے۔ بیماری در حقیقت کثافت نفس کا دوسرا نام ہے۔ جس دل میں محبت کا دریا موجزن ہو، وہاں کثافت نفس کا کیا کام۔ خدا کو ہمیشہ یاد رکھ، تجھ سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوگا۔ کم سے کم موت کو تو فراموش نہ کر، کیونکہ مرنا ضروری ہے۔ سب سے بڑی نیک خصلتی سخاوت ہے، اور سب سے زیادہ بدخصلتی بخل ہے۔ جو بندہ وقت کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے فرض کی لذت سے محروم کر دیتا ہے۔ جو شخص جوانی میں نافرمانی کرتا ہے، بڑھاپے میں ذلت و خواری اٹھاتا ہے، آخرت میں اپنے اعمال کا اجر چاہتے صبر و رضا سے کام لینا چاہیے۔ مخلوق سے شکوہ شکایت کے بجائے اپنی ضروریات کو اپنے خالق کے سپرد کر دیں۔ تمام اشیاء سے محروم رہنا دراصل اس کے لیے خدا کی عطا و بخشش کا مظہر ہے، اور اگر نعمتیں حاصل ہوئیں تو گویا اس کے لیے حکمت ہے۔ مصیبتوں اور بلاؤں کا نزول نفس کا علاج ہے، اور خدا کا وعدہ نقد ہے۔ جب تک تو پہلے سے بات کرنے کی گنجائش نہ دیکھ لے، خواہ بات کہہ کر اپنی قدر نہ گھٹاؤ۔ وہ بے وقوف جو دن میں شمع جلائے، تم دیکھو گے رات کو اس کے چراغ میں تیل نہیں ہوگا۔ نیک آدمی کے گھر میں بری عورت کا ہونا ایسے ہی ہے جیسے آدمی گھر میں نہیں دوزخ میں رہ رہا ہو۔ راہ حق کے سالکوں اور سچے مسلمانوں کا پہلا مقام توبہ اور استغفار ہے۔ بندے کے لیے سب سے زیادہ دشوار چیز اللہ کی پہچان کرنا ہے۔ جو زیادہ مالدار ہے وہی زیادہ محتاج ہے۔ اے دانا تجھ سے ڈرتا ہے، اے دانا جو تجھ سے ڈرتا ہے تو اس سے ڈر، اگرچہ اس جیسے سینکڑوں سے تو جنگ جیت لے۔ جس نے بدی کا بیج بویا اور بھلائی کی توقع رکھی، اس نے فضول اپنا دماغ پکایا اور باطل خیال باندھا۔ کان سے روئی نکال لے اور مخلوق سے انصاف کر۔ اگر تو انصاف نہ کرے گا تو انصاف کا ایک دن ضرور ہے۔ میں نے ایک ظالم کو دوپہر میں سوتا ہوا دیکھا تو میں نے کہا کہ اس کا سویا ہوا رہنا بہتر ہے۔ جس آدمی کا سونا اس کے جاگنے سے بہتر ہو، ایسی بری زندگی والا مردہ ہو تو بہتر ہے۔ آزاد لوگوں کے ہاتھ میں مال نہیں ٹھہرتا، نہ عاشق کے دل میں صبر ٹھہرتا ہے، اور نہ چھلنی میں پانی ٹھہرتا ہے۔ مخلوق سے وہی بندہ سوال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا ہو، اور اس کے ایمان، یقین اور عرفان میں ضعفت ہو، اور اسے صبر کی دولت نصیب نہ ہو۔ جو آدمی بیداری کے بجائے نیند کو اختیار کرتا ہے، وہ نہایت ناقص اور ادنیٰ چیز کو پسند کر رہا ہے۔ وہ شخص جھوٹا ہے جو عورت کو اپنے پاس بٹھائے اور کہے مجھے اس سے کوئی رغبت نہیں۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو خود کو دوسروں سے کمتر جانے۔ حق تعالیٰ سے محبت رکھو، اگر یہ نہ ہو سکے تو ان لوگوں سے محبت رکھو جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو زیادہ بیہودہ باتوں سے پرہیز کرے، اور خاموشی بہت سارے گناہوں سے بچاتی ہے۔ مجھے اس شخص پر تعجب آتا ہے جو حیا کا ذکر کرتا ہے اور خدا سے حیا نہیں کرتا۔ نیند ہر حال میں نقصان دہ ہے۔ سب بھلائیاں بیداری میں ہیں، اور تمام برائیاں نیند میں ہیں۔ چنانچہ جو آدمی ضرورت سے زیادہ نیند میں مصروف رہتا ہے، تمام نیکیاں اور اچھائیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ ہر طرف سے آنکھیں موند لو، جب تک تم کسی چیز کو دیکھتے رہو گے تم پر خدا تعالیٰ کے فضل اور قرب کی راہ آسان نہ ہوگی۔ برے لوہے سے عمدہ تلوار کوئی کیسے بنا سکتا ہے؟
اے عقل مند، سکھانے پڑھانے سے نالائق لائق نہیں ہو سکتا۔ جو شخص مصیبت کے وقت اپنا مددگار چاہے، اسے کہو کہ سلامتی کے وقت شرافت سے کام لے۔ کوئی چیز حکم خداوندی کے بغیر محض نفس کی خواہش پر حاصل کرنا گمراہی اور خالق و مالک کی مخالفت ہے، اور وہ ہمیں الہی پر خواہشات میں بے نفسانی کے بغیر کسی چیز کو لینا خدا تعالیٰ کی موافقت ہے، اور ایسی چیز کو چھوڑ دینا ریا اور نفاق ہے۔ اگر تو تابعدار غلام پر بھی مہربانی نہ کرے گا تو وہ بھاگ جائے گا۔ مہربانی کر، مہربانی سے غیر بھی فرما بردار ہو جائے گا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو ہاتھی کے دانت گھر کے دروازے پر لٹکا دے، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ جب تک تم اپنے سارے احکام بشریٰ سے مخالفت اور اپنے اعضاء و جوار سے جدائی اختیار نہ کر لو، اولیاء اللہ کی جماعت میں داخل ہونے کی آرزو اور امید ہرگز نہ کرو۔ دنیا کے زہد کے بعد مومن کو چاہیے کہ آخرت کا زہد اختیار کرے، جسے اپنے ٹھکانے کا پتہ ہی نہیں کہ دوزخ ہے یا جنت، وہ بھلا کس طرح فکر کر سکتا ہے۔ بچوں کی تربیت میں جوش، ہوش، فراموش کا یکساں تناسب قائم رکھو تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہترین سانچے میں ڈھال سکیں۔ شدید آفتوں سے نجات چاہتے ہو تو زندہ کو محبوب رکھو اور صدقہ وقتاً فوقتاً دیتے رہو۔